أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا تنہا خالق مالک معبود ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان مخلوقات میں بھی ایک مخلوق ایسی ہے جس کو احسن تقویم میں پیدا فرمایا. یہ ہم اور آپ ہیں، اور اسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا مکلف ٹھہرایا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ ذاریات آیت 56 میں اس کا ذکر کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور اس کائنات کو ایک وقتی اور عارضی طور پر امتحان گاہ کے طرح بنایا، اور اس کائنات کے فنا ہونے کے بعد ایک دوسری دنیا یا ایک دوسری مقام ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے یوم الجزا قرار دیا. اور وہی آخرت گویا اس کائنات کے اندر پائے جانے والے مخلوقات کا انجام ہوگا. اور اس میں بھی صرف جن و انس ایسی مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا مقرر کی ہے. اس کے علاوہ دوسری مخلوقات کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. پتہ یہ چلا کہ ہم اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس دنیا کے اندر ہم کو جو وقت دیا گیا ہے وہ وقت بالکل مختصر ہے، بالکل مختصر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی. ان الانسان، بے شک تمام انسان، اس کائنات میں پائے جانے والے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. کون سا گھاٹا، کون سا نقصان؟ آج انسان نقصان کسے سمجھتا ہے اور حقیقت میں نقصان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. نفع اور نقصان یہ دونوں انسان کی طبیعت میں ڈال دی گئی ہے. نفع بھی دیکھتا ہے، نقصان بھی دیکھتا ہے. نفع کے کام کرتا ہے اور نقصان کے کاموں سے بچتا ہے. یہ فطرت انسانی ہے. اور عقل مند وہی ہے جو نفع کا سودا کرے، فائدے کا کی سوچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنی آخرت کی فکر کرے اور اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، اور اپنی آخرت کی فکر کرے، نفس پہ کنٹرول کرے، یہ کون ہے؟ عقل مند. الکیس من جان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقل مند، سمجھدار اسی انسان کو کہا گیا جو اپنے نفس پہ قابو پائے، نفس کو قابو میں رکھے، نفس کو کنٹرول میں رکھے، اور عمل کس کے لیے کرے؟ بعد کی زندگی کے لیے. عمل لما بعد الموت. یہ دو صفت ہے عقل مندوں کی، یہ دو خوبیاں ہیں سمجھداروں کی. تو بے وقوف اور نادانوں کی بھی ایسے ہی دو بیوقوفیاں ہیں، دو نادانیاں ہیں.
والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنا علی اللہ. بے وقوف، نادان، عاجز، کمزور، ناتوان وہ انسان ہے جو اپنے خواہشات نفس کا غلام بن جائے، خواہشات نفس کا غلام بن جائے اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اللہ سے اچھی امید رکھے. یہ بیوقوف انسان کی علامت ہے. عمل اپنے نفس کی پرستی کا کر رہا ہے، نفس پرستی کا عمل ہے اور آرزو ہے جنت کی، یہ نادانی ہے. اور یہی چیز آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے بے شمار عقائد کی گمراہیاں ہیں، اعمال بد کی گمراہیاں ہیں، بدعملی ہیں اور بے عملی ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، نفس کی کھلی اتباع ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالات میں جہاں ایک ایک سیکنڈ میں فتنے ابل رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے. انہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یصبح مومنا ویمسی کافرا، کہ انسان ایک مسلمان صبح میں تو مسلمان رہے گا لیکن دھیرے دھیرے شام ہوتے ہوتے وہ کافر بن جائے گا. اللہ اکبر! کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ انسان ایک مسلمان کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس کا ایمان کب رخصت ہو گیا ہے. ان حالات میں یقیناً ایمان، توحید، تقوی کی سخت ضرورت ہے اور وہی ہمارے ان حالات میں مومنوں کا ہتھیار ہے، مسلمانوں کا ہتھیار ہے. ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اس تناظر میں ہم سیرت ابراہیمی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، جگہ جگہ بت ہیں، جگہ جگہ بت ہیں. اگر ان حالات میں ہم سیرت ابراہیم کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو اس کے خاص پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، ماں اور بہنوں، یہ مہینہ اور آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ خاص ہے. ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک ایسے خانوادے کا، ایک ایسی فیملی کا جو پوری انسانیت کے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21، کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے اور آخرت کی فکر کرتا ہے. اسی طرح اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور اسوے کو بھی اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوے کو مسلمانوں کے لیے جہاں آئیڈیل قرار دیا گیا، لازم قرار دیا گیا، اسی طرح سیرت ابراہیمی اور اسوہ ابراہیمی کو لازم پکڑنے کا حکم دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہیں سورہ ممتحنہ میں فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں، ان کی زندگی میں، ان کی سیرت میں اور ان کے ساتھیوں کی سیرت میں. تو آئیے ان اسوہ حسنہ کی کون کون سی اہم باتیں ہیں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اس کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہم خاص طور سے ہمارے نوجوان والدین، مائیں
اور پیارے پیارے بچے، ان سب کے لیے سیرت ابراہیم بہترین نمونہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 5 اولو العزم پیغمبروں کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ اولو العزم پیغمبر کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان پیغمبروں میں سے آج جس پیغمبر کا، جس نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ کیا ہے؟ خلیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کس بیس پر، کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا؟ آئیے ہم ان کی پوری زندگی میں، ان کی زندگی کے جو بہترین کارنامے ہیں، ان کی زندگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے وقف تھی۔ پہلی مرتبہ جب ابراہیم خلیل اللہ نے کائنات کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، تو پتہ چلا کہ کائنات کے ہر چیز کی پرستش ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ چاند کی عبادت ہو رہی ہے، سورج کی عبادت ہو رہی ہے، ستاروں کی عبادت ہو رہی ہے، مورتیوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر انہوں نے سب کا ایک سرسری نظر مطالعہ کرنے کے بعد انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کہا۔ کیا کہا؟ انی وجہت وجہی۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس آیت پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ وہ آیت ہے جو اکثر مسلمان اپنی نمازوں کے شروع کرنے سے پہلے بطور نیت کے، نیت باندھنے جس کو کہا جاتا ہے، حالانکہ نیت باندھنا کچھ بھی نہیں ہوتا، نیت باندھی نہیں جاتی، کوئی گھیٹی نہیں ہے، کوئی ڈوری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو یہ آیت انی وجہت وجہیہ لوگ پڑھتے ہیں، ایسے ہی روایت پرستی میں چلا آ رہا ہے، جبکہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ فرض نمازوں سے پہلے نیت کرنے کا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قیام اللیل کے موقع پر، قیام اللیل رات کی نماز تہجد میں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہ ثابت ہے۔ لیکن ہر فرض نماز سے پہلے یہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین سب کو یاد ہے، ماشاءاللہ۔ چلیے اس سے بحث نہیں ہے، میں اب بالراست اس آیت کی روح پہ آتا ہوں۔ یہ آیت کا کانسیپٹ کیا ہے، یہ آیت کا مقصد کیا ہے، اسی میں ہم سیرت ابراہیمی کو تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا کہا، انی میں وجہت متوجہ ہوتا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے آج کے دور میں سمجھنا بہت آسان ہے، ہر ایک کے پاس لا حول ولا قوت الا باللہ ماشاءاللہ نہیں بولیں گے، کیونکہ زیادہ اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا جان جگر، آپ کا لخت جگر، آپ کی بیوی سے، شوہر سے، اولاد سے، ماں باپ سے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ محبوب، اللہ سے بھی زیادہ محبوب اذان ہو رہی ہے، سنائی نہیں دیتی، کانوں میں بھی لگے ہوا ہے، دل میں بھی چپکے ہوا ہے، اور اس کے بعد کس کی آواز قریب سے سن رہے ہیں؟ کس کی آواز؟ جو کوئی بیٹھا ہوا ہے کسی دور مقام پہ یا بیٹھی بھی ہے، اس سے ہو رہی ہے کنیکشن، اور اس سے بات ہو رہی ہے، مگن ہے، دیوانے ہیں۔ کون پکار رہا ہے، کہاں کیا آواز ہو رہی ہے، کوئی سنائی دیتا۔ اس کو کہتے ہیں ایکسو ہونا۔ یہ لفظ کو سمجھانے کے لیے وجہت، انی وجہت، میں متوجہ ہوتا ہوں، یعنی کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں بالکل سپریٹ ہوتا ہوں، ایکسو ہو جاتا ہوں۔ للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کے لیے جو زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے کیسے؟ حنیف۔ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے میں حنیف کا ایک لفظ بھی ملتا ہے۔ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے حنیف کے معنی تو سب سے کٹ کر ایک کے ہو رہنا، سب سے کٹنا۔ کیوں کٹنا؟
توحید کی خاطر، یہ ہے مقصد۔ توحید کی خاطر ابراہیم علیہ السلام سب سے کٹ گئے تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ شرک کی خاطر سب سے مل کر رہے ہیں، سب کی ہاں ملا رہے ہیں، جانے اور انجانے میں نفس کی پوجا کر رہے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں ہزاروں بت ہیں، جن بتوں کا صفایا ابراہیم خلیل اللہ نے کیا تھا، جن بتوں کا صفایا فتح مکہ کے موقع پر 360 بتوں کا صفایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت قل جاء الحق وزهق الباطل کہتے ہوئے کیا تھا، وہی بت ہمارے گھروں میں، ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے شادی بیاہ میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے جنازے میں بھی وہ بت ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارے دے رہا ہوں۔ کہاں کہاں ہے بت آپ تلاش کیجئے۔ کیسے تلاش کریں گے؟ آسان، بالکل سمپل۔ انی وجہت وجہیہ، یہ لفظ کو سمجھیں گے آپ۔ اسی طرح کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید کو جب آپ اس انداز سے سمجھیں گے، مثبت اور منفی، نیگیٹو اور پازیٹو، یہ دونوں چیزیں سامنے رکھتے ہوئے پہلے اسلام کے اس کلمے میں، اسلام کی دعوت میں، اسلام کے اس کلمے میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ لا الہ، نہیں کوئی معبود۔ کیسا معبود؟ اس کی مفسرین نے، محققین نے، سلف صالحین نے اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا جو معنی بیان کیا ہے، لا الہ حق کہا، اس کا معنی یہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ ترجمہ غلط ہے، نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، یعنی جتنے بھی معبود ہیں وہ معبود تو ہیں، لیکن کیسے معبود ہیں؟ معبودان باطلہ ہیں۔ حق معبود، سچا معبود صرف ایک ہے، اور اسی کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں، اسی کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اسی کے لیے انتشار ہو رہا ہے، اسی کے لیے جو ہے ایک فرد پورے سماج سے کٹ رہا، وہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پہلے انکار، یہ ہے کلمہ طیبہ اور یہ ہے دعوت ابراہیمی کی اصل۔ پہلے آپ صفایا کریں گے دل و دماغ میں جو بت بیٹھے ہوئے ہیں، جو عظمتیں بیٹھی ہوئی ہیں، عقیدتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کلمہ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کلمے کی اساس، اس کی بنیاد، اس کے شرائط، اس کے کنڈیشن پر آپ نہیں اتریں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کو تو جا رہے ہو، لبیک اللہم لبیک کہہ کر، اور صفا مروہ کی دوڑ بھی لگا رہے ہو جس طرح حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، لیکن کیا ان کا عقیدہ، ان کا ایمان کو آپ نے اختیار کیا؟ یہ کچھ فارملٹی، مناسک ادا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوگا۔ یہ ہے دعوت ابراہیمی کی اصل۔ توحید کو سمجھو۔ کیا ہے توحید؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، پوری دنیا سے خفا ہے، ہم پوری دنیا کی ناراضگی مول لیں گے لیکن اللہ کی ناراضگی نہیں مول سکتے۔ اور یہی کچھ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس صفات کی بنیاد پر ان کو اپنا خلیل بنایا۔ فاتخذ ابراہیم خلیلا، اور ان کے آثار کو، ان کے نقش قدم کو جگہ جگہ کو ایسے محفوظ کر دیا، فرمایا واتخذوا من مقامی ابراہیم مصلی، جس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کے اس بندے نے اللہ کے گھر، مغرب کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا۔ اس گھر کی تعمیر کے لیے جس چٹان پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو بھی تا قیامت محفوظ بھی کر دیا، اور حاجیوں کے لیے، عازمین کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ اس مقام کو تم 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کو اپنا مصلی بناؤ۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہی جو کعبۃ اللہ کے قریب میں ایک پتھر کی شکل میں ہے،
اور اسی پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے تھے، اور ان کی دل سے صدا نکل رہی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ باپ اور بیٹے دونوں مل کر اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دیکھیے یہ ہے اصل، یہ ہے ایمان، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے توحید کہ اللہ کی خاطر ہر چیز کرنے کے لیے تیار، ہر چیز کرنے کے لیے تیار، کو کہاں کچھ بھی نہیں۔ کئی پہلو ایسے ملیں گے سیرت ابراہیم میں، جیسے چاہے آپ ابراہیم علیہ السلام میں تلاش کر لیں، حضرت حاجرہ میں تلاش کر لیں، اور حضرت اسماعیل میں تلاش کر لیں، اس کی بھی کچھ مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ویسے آپ کو معلوم ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اس لائق ہو گیا بیٹا کہ باپ کے ساتھ چل رہا تھا، اور بیٹے سے انہوں نے مشورہ کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے پوچھا بیٹے میں نے تجھے خواب میں اس طرح دیکھا ہے ذبح کرتے ہوئے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے۔ بیٹے نے ایک سیکنڈ کی دیری نہیں کی، فوری کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان دیر کس بات کی، نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے کیجیے۔ ہے کوئی بیٹا ایسا، ہے کوئی بیٹا، اللہ کی فرمانبرداری ہے یہ، باپ کی فرمانبرداری، اللہ کی فرمانبرداری۔ آج باپ کو، ماں کو کیا مقام مل رہا ہے سماج میں؟ ماں باپ کا کوئی مقام نہیں۔ افسوس ہے ایسی نکمی اولاد پر جنہوں نے اپنے عیش و آرام کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، اولڈ ایج ہوم اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ بوڑھے لوگ، بڑے لوگ گھر کی برکت ہوتے ہیں، ان سے جو ہے گھروں کے اندر روشنی، ان کی وجہ سے گھروں کے اندر اتحاد ہوتا ہے، ان کے مشورے سے اولاد آگے بڑھتی ہے۔ آج انہیں کو گھر سے باہر نکال دیا جا رہا، اور یہاں بیٹا کیا کہہ رہا، ابا جان آپ فکر مت کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ صبر کی ضرورت ہے نوجوانوں میں، اور اس پس منظر میں یہ بات بھی بتاتا چلوں، جیسے کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو توحید کو اپنانے کی، توحید میں راسخ ہونے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے قربانی آنے والی ہے، ہر ایک کو فکر ہے، اچھے سے اچھا عمدہ جانور ذبح کر رہا ہے، اس کے لیے فکر مند ہے، پیسے لے رہا ہے، اس کی تلاش کر رہا ہے، جگہ جگہ جانور ڈھونڈنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں، 8 دن 10 دن جو ہے لگا دیتے ہیں، اور اچھے سے اچھا عمدہ جانور لے کر قربانی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے بھی کچھ قربانیاں ایسی ہیں جو سیرت ابراہیمی ہم کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے، عید کے دن، عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کرنے سے پہلے آپ کو کئی قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ابھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، والفجر ولیال عشر کہا۔ یہ 10 دن اتنے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیاں، عبادتیں اور اذکار اور اچھے کام اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں کہ اگر آپ جہاد کرنے کے لیے بھی نکلیں گے تو جہاد سے زیادہ افضل ہے یہ، الا یہ کہ وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، وہی اس اجر کو پا سکتا ہے جو 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے قسم کھائی ہے، اور ان 10 دنوں میں جو ہم کو کام کرنا ہے، اس میں صحابہ کرام کے اگر اسوے کو دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکلتے تھے، خریداری کے لیے نہیں، تکبیرات بلند کرنے کے لیے۔ لوگ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تکبیرات بلند کرتے تھے۔ آج یہ ماحول ختم ہو گیا، حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی ختم ہو گیا ہے۔
پہلے ہم دیکھتے تھے بچپن میں کہ ہر فرض نماز کے بعد عرفے کے دن سے ایام تشریق کے 13 تاریخ کی عصر مغرب تک لوگ جو ہے تکبیرات پڑھتے تھے. یہ اور بات ہے کہ کچھ اس کا طریقہ بدعت کا ہوتا تھا، اجتماعی طور پر پڑھنے کا غلط ہے، لیکن انفرادی طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں، بلند کر سکتے ہیں اللہ کی تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر کیا ہے؟ یہ تکبیر کیا ہے؟ آج مسلمانوں کو صرف وقت امینڈمنٹ بل کے خلاف میں کہیں کچھ احتجاجی جلسہ ہوتا ہے تو وہ نعرے تکبیر لگا دیا جاتا ہے. پتہ ہی نہیں ان کو نعرہ کس بات پر لگانا ہے، کب لگانا ہے، نعرے کی حقیقت کیا ہے پتہ نہیں ہے. مسلمان پہلے اس لیے ایمان کی حقیقت کو سمجھیں، ایمان کے تمام شرائط کو جانیں، توحید کو پہلے پہچانیں. جب تک توحید میں مکمل طور پر صحیح نہیں ہوں گے آپ کی قربانیاں قبول نہیں ہوں گی. یاد رکھیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی کسی اور کے نام کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں آپ. مثلا نیا گھر آپ نے خریدا ہے، گھر بھراونی کر رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے. آپ جو ہے آپ کے گھر میں شادی ہوئی ہے، گھر میں آپ کی خواتین کیا کر رہی ہے؟ اپنے داماد کے سر پہ سے نوٹاں وار کے پھینک رہی ہے، یہ بھی شرک ہے، گناہ ہے. سمجھے آپ؟ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو یقیناً شرک ہیں یا شرک کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں. ان تمام کا خاتمہ کرنا ہے. کل ہی ہمارے پاس کچھ پیشنٹ آئے تھے، تقریباً اتنے سارے تعویذ لے کر آئے، اتنے سارے تعویذ ہیں. کھول کھول کر دیکھ کر ہم نے سب کو کاٹا، اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کسی کے گلے سے، سن لیجیے اچھی طرح، تعویذ نکال کر پھینکیں گے، تعویذ کاٹیں گے تو ایک اللہ کی راہ میں غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اور تعویذ لٹکانا کیا ہے؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اور مسلمان الا ماشاءاللہ سب کے سب، یعنی 100 میں 70 80 90 تک لوگ بعض علاقوں میں گلے میں باندھے ہوئے ہیں ڈوریاں، لال پیلے ہرے ادے، ہاتھوں میں کڑے، پھر انگوٹھیاں، پھر کمر میں، پھر جو ہے پیر میں بھی چوندی کے ساتھ کالی ڈوری. یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر ایک خوف ہے. کون سا خوف ہے؟ وہی خوف دراصل ایمان کو ڈائنامائٹ کرنے والا ہے، ایمان کا خاتمہ کرنے والا ہے. خوف عبادت ہے، خوف عبادت ہے. خوف کیا ہے؟ عبادت ہے. تو عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ نے حکم دیا وَخَافُونِی، مجھ سے ہی ڈرو، اگر تم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو. آج کس چیز کا خوف ہے؟ یہ خوف کو نکالنا ہے. توحید میں راسخ ہوں گے، توکل مضبوط ہوگا، تو پھر آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اس زمانے میں ابراہیم السلام کے لیے ان کی توحید کو مٹانے کے لیے یا توحید والے بندے کا خاتمہ کرنے کے لیے اس دور میں جو آگ جلائی گئی تھی اسی طرح کی آگ آج ایمان والوں کے لیے جلائی جا رہی ہے. کہیں فلسطین میں، کہیں ہندوستان میں، کہیں دنیا کے ایسے علاقوں میں جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کفر کی، شرک کی، بت پرستی کی آگ کو مٹانے کے لیے آپ توحید کا پانی لیجئے. توحید کا پانی یعنی توحید کی مٹھاس، توحید کی حقیقت کو اپنائیے تو یہ تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ یہ آگ لگی ہوئی ہے. کہیں مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے فرقہ پرستی اور نفرت کی آگ، اور کہیں مسلکوں کی بنیاد پر لڑانے کے لیے اسلام کی تعلیمات پر حرف لگانا اور اس پر کئی طرح کے قوانین، جھوٹے قوانین نافذ کرنا. جیسے وقت کے بارے میں بھی جو قانون بنایا گیا ہے وہ نہ عقل کے مطابق ہے نہ شریعت کے مطابق ہے، اور ایسی چیزیں پاس کی جا رہی ہے. تو ان حالات میں مسلمان کو سب سے پہلے، سارے مسلمانوں کو
اپنی توحید میں راسخ ہونے کی ضرورت ہے، توحید میں پختہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اسلام کا صحیح نمونہ بننا ہے۔ میں یہاں پر کسی مسلک کی بات نہیں، سیرت ابراہیمی میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ میری آخری بات یہ ہے سیرت ابراہیمی کی روشنی میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ سے کہا، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ تو فرما بردار بن جا، کیا کہا؟ تو فرما بردار ہو جا۔ اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا اسلم، کیا معنی ہے اس کے؟ فرما بردار ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے کیا کہا؟ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ یہ فرما برداری کا نام ہی اسلام ہے، اور فرما برداری کرنے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فرما برداری کس کی فرما برداری؟ شرک کرنے والے ماں باپ کی فرما برداری، جھوٹے فلسفے بگاڑنے والے، دھوکہ دینے والے لیڈروں کی فرما برداری، علماء سو کی فرما برداری، اور شریعت کی جہاں دھجیاں اڑائی جاتی ہے وہاں پر سماج کا معاملہ سامنے رکھتے ہوئے کہ بھائی چلنا پڑتا ہے، سب کو لے کر چلنا پڑتا ہے، اس کی فرما برداری۔ جب تک سماج و معاشرے میں اس طرح کی کیفیت رہے گی، یاد رکھیے ہماری قربانیاں قبول نہیں ہوں گی۔ قربانی ہے کیا؟ اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ قربانی کہتے ہیں اللہ سے قربت۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے لخت جگر کو، بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا، بیٹے کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی پوری تیاری کی، پوری تیاری کر لی، چاقو بھی چلا دیا، لیکن ذبح کون ہوئے؟ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم میں نے تو تم کو خواب میں دکھایا تھا اور تم نے خواب کو حقیقت کا جامہ پہنا دیا، خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ تصور کیجیے آپ کہ ایک باپ، بوڑھا باپ ہے، اور اپنا ایک لخت جگر ہے بیٹا، بیٹے کو لٹا کر ذبح کر رہے ہیں۔ ذبح کرنے کے لیے چاقو بھی چلا دی انہوں نے، چاقو چل گئی، لیکن کٹے کون؟ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی تھی، اللہ کی خاطر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اسی وقت دمبے کو بھیج دیا اور دمبا کٹ گیا۔ لیکن قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ نے ساری امت مسلمہ کے لیے یہ لازم قرار دیا، ہر صاحب استطاعت پر قربانی دینا، کم سے کم ایک جانور کی قربانی دو، اپنی جان کی دو۔ تم دینے سے کتراتے ہو، دور بھاگتے ہو، کم سے کم سال میں ایک مرتبہ یہ جانور کی قربانی دے کر اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اور یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا، سن لیجیے، جو صاحب استطاعت ہے قربانی دے سکتا ہے، وہ قربانی نہیں دیتا ہے تو ایسے لوگ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اللہ کے نبی نے ایسی سخت وارننگ دی ہے، لہذا اس عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، اس قربانی میں ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ یہ قربانیاں کیا ہے؟ اللہ سے قریب کرنے والی۔ آج قربانی پر بھی اسلام کے دشمنوں نے حرف اٹھایا ہے کہ ہزاروں جانور ذبح ہوتے ہیں، کرتے ہیں، یہ تو ظلم ہے، یہ ظلم ہے جانوروں پر۔ لیکن ان نادانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ جانور انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں، پوجا کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، سمجھا؟ یہ جانور انسانوں کے کھانے کے لیے بنائے، ان کی غذا ہے یہ۔ اب انسانوں کیا کر رہے ہیں؟ انسان اسی کو فذبحوا بقرہ، اللہ کا حکم تھا کہ بقرہ ذبح کرو، اور اسی کو خدا بنا لیا۔ اور یہ امت جو ہے اسی یعنی پرستش میں لگ گئی یہ قوم، لہذا ان تمام چیزوں سے امت کو چھٹکارا دلانا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں سب سے زیادہ ہم کو ان کی وہ ادا، جب انہوں نے قربانی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے
یعنی اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو مطلوب رکھا، نیت کو مقدم رکھا کہ اللہ کے حکم پر ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا دوست بنایا، اور ان کی اہلیہ حضرت حاجرہ کے وہ قدم جو صفا سے مروہ تک اپنے بچے کی تڑپ کے لیے دوڑتے ہیں، اس کو مناسک کے حج میں شامل فرما دیا، اور جس مقام پر شیطان آ کر ان کو گمراہ کیا تھا، ستایا تھا، وہاں پر کنکری مارنے کا حکم دیا حاجیوں کے لیے۔ الغرض یہ پورا مہینہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے اسماعیل علیہ السلام جیسی فرما برداری کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے اندر خوبیاں ان کی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھی، حاجرہ کی تربیت کا نتیجہ تھی۔ اسی لیے اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد ہمارا بچہ، ہماری بچی، لڑکا اور لڑکی ہمارے مخالف ہو جائیں، باغی ہو جائیں، اور پھر غیروں سے شادیاں کر جائیں، تو کیا حال ہوتا ہے اس باپ کا جو بچپن سے لے کر اب تک جوانی تک اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کی ماں نے تربیت کی، اس کو تعلیم دی، اس کی سب ضرورتیں پوری کی، اس کے لیے مر مٹ گیا، لیکن کیا ہوا؟ بچی جو ہے نکل کر فرار ہو گئی، بچہ نافرمان ہو گیا، شادی ہوتے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ تو ایسی اولاد کب بنتی ہے؟ جب مائیں اگر صحیح ان کو نہیں ملتی ہے، مائیں اگر صحیح نہیں ملتی ہیں۔ ضرورت ہے کہ آج کے زمانے میں ہم کو حاجرہ جیسی ماؤں کی ضرورت ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو دعوت تبلیغ کے لیے نکل گئے تھے، اب تھے کون؟ ماں تھی، بیٹا تھا، ان کی تربیت انہوں نے اس انداز سے کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں اسوہ ابراہیمی کو اپنانے اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔